پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو آگے ہر چیز کی آواز آنی بند ہو گئی، بالکل سناٹا چھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا سا خوف ظاہر ہوا، ایک وحشت ہوئی کہ پتہ نہیں کون سی جگہ پر میں آ گیا ہوں۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے تھے تو آواز آئی، اور آواز کس کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز جیسی، اور اس آواز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رک جائیں، آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان دو باتوں کے اوپر بڑا تعجب ہوا۔ ایک تو یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے، ان کی آواز آ رہی ہے۔ دوسرا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے تو کیا دوسری چیزوں سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے؟ ایک کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز نے مجھے بڑا تعجب میں ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے اس کی وضاحت فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جو آئی تھی وہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں آپ سے بات کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی وحشت محسوس نہ ہو کہ جو مانوس آواز ہے وہ آ رہی ہے، اس بندے کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے۔ بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں تھے، آپ کے مخالف تھے، بہت کچھ بکتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا یقین اور جتنی مانوسیت ابوبکر پر ہے اور کسی پر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے وہاں بھی فرشتہ اسی آواز کا پیدا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مانوسیت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور پھر آپ دوسری جو بات تھی کہ آپ کا رب صلاۃ میں مشغول ہے، آپ رک جائیں۔ تو اس وقت رک جانا یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کسی کام میں مشغول ہو جائیں تو دوسرے کاموں سے رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ جس کی طرف رحمت جا رہی ہے اگر وہ حرکت کرے گا تو رحمت صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہوگی۔ رحمت اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت آ رہی ہے، اگر آپ حرکت کرتے تو یکسوئی سے وہ رحمت حاصل نہ ہو سکتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا کہ اللہ کی خاص رحمت آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رحمت عطا فرمائی ہو جس رحمت کی بنیاد پر آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد عرش کے اوپر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کا دیدار کیا انہی آنکھوں کے ساتھ، اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور اللہ رب العزت سے باتیں بھی کی، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، وہاں ساتھ بٹھایا، باتیں کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عرش پر تشریف لے گئے اللہ نے فرمایا کہ میرے اور زیادہ قریب ہو جائیں، اور زیادہ قریب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ قریب ہوتے رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے آپ نے وہاں جا کر سب سے پہلے سجدہ کیا ہے، اللہ کے حضور میں اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے،